یہ ایک رول ماڈل ہے آنے والے یوتھ کے لیے. اس کم عمری میں آپ نے یہ کتاب لکھوا لی ہے اور بڑی سمپل ہے, سمپل وے میں انڈرسٹینڈیبل ہے. ایون 7th 8th کلاس کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو کیا ہے انکورنگ مسٹریز آف دا یونیورس جو آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می. ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم ایک بک لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت ریسرچ ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ہم نے بک لکھی ہے تو وہ ہم اس پہ تھورلی ریڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اور کیا ایسا ہے جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. تو میری بکس میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ پہلے ان نون رہ چکی ہیں, اور وہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں شو کرنا چاہ رہی تھی اس بک کے تھرو. اب جیسے Y7 اینڈ جیسے ہمارے پاس جو ہے, اور اگر کوئی ایلینس وغیرہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتے, اس کے بارے میں نے لکھا. اور ہماری ارتھ سے ہٹ کے دوسرے پلانٹ جہاں پر ہم سروائیو کر سکتے ہیں اس کی کھوج میں لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں نے لکھا. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا مائنڈ سیٹ, میری ریسرچ اس بارے میں کہی تھی. تو میں نے سوچا وائی شوڈ آئی رائٹ اے بک اباؤٹ دس. سو آئی رائٹ اے بک اباؤٹ دس اینڈ ٹیل اباؤٹ مائی انوویشن, دیٹ دس از مائی انوویشن اباؤٹ دس. اسپیس ٹیکنالوجی سے آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے کیونکہ انکورنگ مسٹریز آف دا یونیورس جو ابھی تک انکور نہیں ہوئی. Yes, the words, the name of the book say it all, that it's uncover mysteries of the universe. اب صحیح یہ بتائیے کہ دفاعی میدان میں بھی اب ڈیفینس اس میں فیلڈ میں اے آئی کا بڑا کردار بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا اساس اور عام ادارہ جب اس کو ملک سے خطرہ ہو, دوسرے دشمن ملک سے, تو اپنی فوج اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اے آئی سے لیس ایک سسٹم لگا دیتے. ٹھیک ہے, اور وہ اے آئی ڈرون بنانے میں بھی پاکستان کامیاب ہو گیا ہے جو اپنے فضائی, بحری, بری فوج کی نگرانی بھی کرتا ہے. اور اس کے لیے جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے دشمن کے جہاز کو, یہ ایک لفظ ہے لوئٹرنگ میونیشنز, یعنی چھپے ہوئے بادلوں میں دور تک اضافہ, نشانہ بنانا. اور اس کے لیے سینٹری ویپن جو کہ بارڈر کے قریب نصب ہوتے ہیں, کیمرہ, تھرمل امیج کی مدد سے نشانہ. تو اب وہ ختم ہو گیا. ہم نے تو خیر نریندر مودی کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا اندازہ اس سے لگایا. اس نے کہا, میں نے ایئر چیف کو کہا بادل ہیں ابھی حملہ نہیں کرنا. بلکہ ہم اندازہ لگا لیں ایک ملک کا پردھان منتری, اس کی سوچ اتنی ہے, اور ہمارے ملک کے آپ ینگسٹرز آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے وہ سب کچھ کر لیا ہے. تو اے آئی کا ٹیکنالوجی میں, ڈیفنس میں ابھی بنیاد و مرصوص تقریباً ہم نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ دی تھی. تو اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے بھی کوئی ایسا سافٹ ویئر, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی انوویشن لے کے آئیں؟ جو ہماری اے آئی ہے نا, بیسکلی اس میں ہم لوگ, جیسے ہم آگے بات کریں, ہمارے پاس ڈفرینٹ سب فیلڈز آ جاتی ہیں. جیسے ہم سائبر سیکیورٹی میں چلے جائیں, ڈیٹا سائنس میں چلے جائیں, امیج پروسیسنگ, امیج سیگمنٹیشن میں چلے جائیں. تو ہم اس سب چیزوں پہ تھورلی ورک کریں. اور اے آئی صرف ایک چیز پہ آپ, مجھے نہیں لگتا کہ محدود ہے کہ ہم ایک چیز پہ انوویشن کریں. ہر دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے, اے آئی ہر چیز میں سہولت دے رہا ہے. تو ہمارے جہاں پر ڈیفینس سسٹم ہے وہاں پر بھی اے آئی کی ورکنگ میں بہت فاسٹلی ورک ہو رہا ہے, اور اے آئی کے اوپر ڈپینڈ کیا جا رہا ہے. امیج سیگمنٹیشن اچھی ہو, امیج پروسیسنگ اچھی ہو, آپ کی ڈیٹا سائنس میں زیادہ ورک ہو, تو آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اس میں مزید ایڈوانسمنٹ میری طرف سے ضرور ہونی چاہیے, اور ہو بھی رہی ہے. یہ امیج سیگمنٹیشن کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک کمپیوٹر ویژن کا ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں پراپرلی امیجز کی, کہ ہم اس پہ ڈیٹا کتنا اچھا ٹرین کر رہے ہیں. تو ہم لوگ جتنا اچھا کمپیوٹر ویژن, کیونکہ ہمارے پاس جو سارا ڈرون سسٹم ہے کمپیوٹر ویژن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, تو ہم جتنا اچھا کمپیوٹر ویژن مشین لرننگ پہ ہمارا ڈیپینڈ کر رہا ہے. ہم لوگ جتنی اچھی اس کو ایکوریسی اس کی ہم لوگ دکھائیں گے, اتنا ہی اچھا ہمیں رزلٹ ملے گا ڈیٹا ٹریننگ کے وقت. تو اس پہ آئی فیل لائک یہ فیلڈس ایسی ہیں جس میں میجرلی ورک کرنا چاہیے. اور کمپیوٹر ویژن تو آئی فیل لائک کہ یہ موسٹ میجر ایز سچ فیلڈ ہے جس میں ورک زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, اور بہت اچھی اس سے آپ کو انوویشن اینڈ ایڈوانسمنٹ ملے گی. کیا مشین, روبوٹس ایموشن لیس ہوتے ہیں؟ یس, ابھی تک اے جی آئی پہ کام کیا جا رہا ہے, جو کہ ابھی تک ایموشنس پہ کام نہیں ہوا. تو ابھی اس کا یہ ہے کہ اس میں ایموشنس نہیں موجود. ایموشنس ایکچولی آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کے ایموشنز آ جاتے ہیں. اینگر آ جاتا ہے آپ کا, اسمائل, آپ کے ڈفرینٹ ایموشنز آ جاتے ہیں. آپ ایک ایموشن پہ ایٹ اے ٹائم کام کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس پہ کام ہے. اٹس ناٹ اے اسمال ورک ٹو ڈو. سو ایموشنل انٹیلیجنس سے ورک ہو رہا ہے. آف کورس وی آر ڈوئنگ ورک ان ایوری سنگل تھنگ. سو ایموشنل انٹیلیجنس پہ ورک ہو رہا ہے, بٹ اٹس ناٹ اچیویبل رائٹ ناؤ, بیکاز ہم ایموشنس پہ دیکھیں تو ہمیں بیہیویئر میں بھی آ جاتا ہے. ہمارا ایموشن ہمارا سارا بیہیویئر ہے. ہمارا بیہیویئر ریئیکشن کیا ہے جو ہم ایموشن پریزنٹ کریں اپنا, تو اس پہ بہت سے ایموشنز آ جاتے ہیں. سو آئی فیل لائک اس پہ ورکنگ ہے, لیکن اٹس رائٹ ناؤ اٹس ناٹ
अचीवेबल राइट नाउ। कुछ कहना है आपने? अच्छा ये बताएं, ये आपने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बिल्कुल सुपीरियर है और एआई जितनी भी तरक्की कर जाए बिहाइंड द सीन तो इंसानी दिमाग ही है, ठीक है। अब ये बताएं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप क्या देखती हैं फ्यूचर में, रिप्लेसमेंट तो नहीं हो जाएगी ह्यूमन इंटेलिजेंस? जैसे आप देखेंगे हम स्टार्टिंग में किस तरह छोटा से फ़ोन बटन वाला यूज़ करते आके अब हम टच फ़ोन पे आ गए हैं और फिर और मज़ीद एडवांसमेंट में जा रहे हैं। एआई भी कुछ इसी तरह ही है, जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ एआई में आगे बढ़ेंगे हमें एआई से रिलेटेड और हमें जॉब्स मिलेंगी, वो और हमारे लिए जॉब्स क्रिएट करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेजेंट पीपल हु नो हाउ टू यूज़ एआई रियली वर्क दैट। तो जिसको एआई के बारे में पता होगा वो उससे काम करेगा, काम लेगा एंड और भी अपने लिए इजीली अर्न करेगा जो उसने करना है। ठीक। अच्छा बुशा ये बताएं, आप लोग चूँकि एआई से और टूल से सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ रहे हैं तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगी आप? इस कम उम्री में जो एक बुक भी लिखी है और नई इनोवेशंस लेके आ रही, तो क्या अपना आपका जो ब्रांड है वो ऑनरशिप है वो आपके पास रहेगी? लोग आते होंगे कि आप हमें बेच दें? नए एवेन्यूज़ कहाँ तक आपने देखे और आगे क्या करने का इरादा है? बेसिकली मैं मेजरली इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है एक चीज़ को करने के लिए। एआई जहाँ आप उस चीज़ पे रिलाई करें, इतना ना रिलाई करें कि आप अपनी थिंकिंग स्टॉप कर दें। योर थिंकिंग मैटर, योर रिसर्च मैटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर थिंकिंग रियली मैटर्स। तो आपने फुल रिलाई नहीं करना, उससे लर्न करना सीखे, वो आपकी बहुत अच्छी थॉरली हेल्प करेगा, आप उससे लर्न करें। एंड सेकेंडली डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, डू योर वर्क, बी कंसिस्टेंट एंड नो दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू सम इनोवेशन। तो आपने इस पे कायम रहना है। और दूसरा ये एआई में ज़रूर जाएं, एआई को सीखें। एआई बिकॉज एआई इज़ द फ्यूचर। एआई इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द स्टार्ट टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, लेकिन अब एआई हमारा फ्यूचर है। उसको सीखें, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और उसमें इनोवेशन लेकर आएँ। बस पब्लिक डाटा जो होता है हमारे तो नहीं करते बात? नहीं। अच्छा एक लाइटर नोट पे, कभी किसी कैदी से भी बात करवाइए? ये इट्स डिपेंड अपॉन कि आप वॉइस उसकी डालते हैं मुर्दा या जिंदा कैदी? कैदी भी है ना बहुत सारे हमारे यहाँ जेलों में बैठे हैं, किसी बड़े कैदी से, छोटे कैदी से। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वॉइस यू आर पुटिंग। जिसकी वॉइस आप पुट करोगे उससे जैसे आप यू हैव टू पुट द वॉइस ऑफ 10 सेकेंड और 5 सेकेंड सो दैट आप उसके बाद उससे बात कर सकते हो प्रॉपरली। एंड द थिंग इज द पर्सनैलिटीज वी हैव ऑन द इंटरनेट, सो उनके वॉइस बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली जब आप इन ह्यूमन बात करते हैं तो वो वॉइस हैव सो मच डिस्टॉर्शन। किसी बड़े की, अपने पाकिस्तानी की आपने क्यों नहीं करवाया? Yeah, you can try on like the people who are present if you want to talk about like the personalities. So you can talk, take their voice and talk about them. आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी कि लाइक आप मुर्दा की भी कर सकते हैं, आप किसी सेलिब्रिटी किसी की भी कर सकते हैं, बस आपका ये है कि आपने हमारे फॉर्मेट में ये कि आपकी उसकी वॉइस अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसमें फियर तो नहीं होता, फियर ऑफ समथिंग के अपने आप को कि यार पता नहीं क्या हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। साइड इफेक्ट्स नहीं साइड इफेक्ट्स। Basically this is the concept that people are misplacing. The thing is we are not making the dead people alive. We are just doing to make them feel alive, not just we are making them alive. बहुत शुक्रिया बुशरा।